پچھلے کورس میں ہم نے الحاد کی تاریخ بھی پڑھی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الحاد کی تاریخ ویسے بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن ہمیں ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسے چند ایک لوگ ملتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ملحد تھے۔ جیسے ہندوستان کی اگر آپ تاریخ کی بات کریں تو آپ کو جین مت ایک ایسا فلسفہ ملتا ہے یا ایسا مذہب ملتا ہے جس میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بے خدا ایک مذہب ہے، گاڈ لیس ایک ریلیجن ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جین مت بالکل خدا کے تصور سے آری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جین مت میں خدا کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جین مت خدا کو ایز اے کریٹر تسلیم نہیں کرتے، یعنی جس طرح ہم خدا کو اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا نگہبان مانتے ہیں، اس طرح سے جین مت کے جو پیروکار ہیں وہ خدا کو کریٹر نہیں مانتے۔ البتہ وہ ایک کانشیسنس کو ضرور مانتے ہیں، وہ یہ چیز ضرور مانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے موجود ہے یہ ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہی کائنات میں جو شعور، یعنی جو ایک طرف اس یونیورس کے اندر ہمارا مادہ ہے اور ایک طرف شعور ہے، تو یہ جو شعور ہے انسان جیسے جیسے نجات حاصل کر لیتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے، اور تمام چیزیں مل کے خدا پھر بن جائیں گی۔ تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے جین مت والوں کا، یعنی وہ تھوڑا سا انہوں نے کیا کیا کہ فلسفی کو ریورس کر دیا کہ خدا ہے نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ نجات حاصل کر کے یا موکش حاصل کر کے خدا بن جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ تمام صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا کی صفات ہم مانتے ہیں، جیسے خدا قادر مطلق ہے، یا خدا علیم ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ تمام کی جو صفت ازلی ہے، ابدی ہے، تو یہ تمام جو صفات ہے وہ خدا کی پھر وہ اس روح کے اندر مان رہے ہوتے ہیں۔ جین مت کے علاوہ بدھ مت کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو خدا کو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ ان کے مختلف فرقے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے فرقے نظر آتے ہیں کہ جو دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور خدا کو بھی بعض فرقے تو مانتے ہیں لیکن دیوتاؤں کو بہرحال اکثر فرقے مانتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ لوگ دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو خدا یا ایک سے زیادہ خدا، یعنی دیوتاؤں پر بھی یقین نہ رکھتا ہو۔ تو جو بھی کسی بھی طرح کی خدائی یعنی وجود ہے ان کے اوپر یقین رکھتا ہے تو ہم اس کو ایتھیسٹ ایٹ لیسٹ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا وہ لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں بہرحال خدا کو مانتے ہیں۔ تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میری ایک کتاب ہے تفہیم مذاہب، اس میں نے اس حوالے سے مختصراً ایک بات لکھی تھی کہ بدھ مت جو ہے خدا کو، گوتم بدھ خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو گوتم بدھ جو ہے وہ خدا کو مانتے تھے، اور اس کے لیے میں نے کچھ پھر ریفرنسز بھی کتابوں میں سے دیے ہیں۔ یونان کی اگر آپ بات کریں تو یونان میں ڈایوگرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید خدا کا منکر تھا، لیکن اگر آپ اس کی کچھ چیزیں پڑھیں، ویسے تو وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پڑھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو اس زمانے کی اساطیر تھی، جو دیوتاؤں کے اوپر یقین تھا، اور جو کہانیاں، قصے، داستانیں جو بیان کی جاتی تھیں اس کے اوپر اس کا یقین نہیں تھا، اور وہ اس کے اوپر تنقید کیا کرتا تھا۔ لیکن سب سے پہلا ایک یونان کا ایک ہمیں شاعر غالباً وہ ملتا ہے ایرسٹوفینس کے نام سے، اس کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں تمسخر کیا کرتا تھا، تو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شاید یہ وہ شخص تھا جس نے خدا کا سب سے پہلے انکار کیا۔ باقی سقراط ہے، ایرسٹوٹل ہے، یا اس طرح کے جو دیگر فلسفی ہیں، انہوں نے دیوتاؤں کا ضرور انکار کیا لیکن خدا کا انکار نہیں کیا۔ اور کچھ فلسفی ایسے تھے جنہوں نے سائنس، اس سے پہلے نہیں، مذہب کے اندر جب مظاہر کائنات کی جو توجیہ دیوتاؤں کے حوالے سے کی جاتی تھی تو انہوں نے سائنسی حوالے سے کی، مادے کے حوالے سے کی، تو ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی شاید ملحد ہے، لیکن وہ ملحد صحیح معنوں میں نہیں تھے۔ اگر آپ اسلامی ہسٹری کی بات کریں، مسلم ہسٹری میں، تو ہمارے ہاں تھوڑی سی ایک یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم عام طور پر بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اسلامی نظریات یا جو اسلام کے بنیادی ایمانیات ہیں اس کے منکر ہوا کرتے تھے، تو اس کے لیے بھی وہی ٹرم یوز کر دی جاتی تھی الحاد کی، کیونکہ اس زمانے میں جو جس چیز کو ہم، جس طبقے کو ہم ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے دہری، جسے قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، تو وہ لفظ یوز کیا جاتا تھا، لیکن آج عام طور پر اب ہم الحاد یا دہری دونوں لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اکثریت ان میں سے بھی ایسی تھی جو خدا کو تو مانتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اسلامی عقائد کو نہیں مانتے تھے اس وجہ سے ان کو ایتھیسٹ ان کو ملحد کہا جاتا تھا، لیکن وہ ٹھیٹ معنوں میں، صحیح معنوں میں شاید ملحد نہیں تھے، ایک دو کوئی، ایک آدھ کوئی ہوگا تو وہ تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک اور ہمیں تاریخ میں مثال ملتی ہے اسلامی دور میں،
جو سمنیہ کے نام سے یا بعض لوگوں نے اس کو سمنیہ کے نام سے بھی لکھا ہے، کہ یہ ایک طبقہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان متکلمین نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بحث کی کہ خدا کے بارے میں، خدا کے وجود کے بارے میں۔ تو مولانا علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ یہ جو تھا طبقہ، یہ بودھ مذہب کا پیروکار تھا، بدھ مت کے پیروکار تھے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید بدھ مت میں کے ہی ہو، یا پھر مے بی کہ وہ جین مت کے پیروکار ہوں۔ تو انہی دو مذاہب میں سے کسی ایک کے پیروکار تھے۔ بہرحال وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، کیونکہ مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خدا کو بہرحال مان رہے ہوتے ہیں۔ البتہ ہندو میں آپ کو جیسے چارواکے یا اس طرح کے کچھ مکاتب فکر ہیں جو اس طرح کے ملتے ہیں، جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو ایتھیزم یا خدا کے انکار کی جو پوری تحریک ہے، یہ ایک آپ کو جو صحیح معنوں میں آپ کو ملتی ہے، وہ لگ بھگ 14ویں صدی کے عیسوی کی ہم بات کریں، 14ویں صدی عیسوی کے بعد کے ہی زمانوں میں آپ کو ملتا ہے، اور اس کا آغاز باقاعدہ یورپ سے ہی ہوتا ہے۔ جب یورپ میں رینیساں کا دور آیا، ایک نشأت ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، سائنس نے ترقی کی اور چرچ اور ریاست کے درمیان بڑے مسئلے پیدا ہوئے، چرچ اور سائنس، مذہب و سائنس کے درمیان بڑے مسائل پیدا ہوئے، تو اس کے بعد جا کر جو ہے نا یہ ایک مذہب کے خلاف ایک ریولیوشن، ایک انقلاب پیدا ہوا۔ اور اس زمانے میں کیونکہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے سائنٹیفک ہمارے نظریات ہیں یا سوشل سائنسز ہیں جتنی بھی ہماری، ہم ان کے اوپر بات کرنے کے لیے مذہب کو یا خدا کو بیچ میں نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے یہ اصول بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ایسے ہی نتیجے پر پہنچے جس کے اندر خدا یا مذہب کے حوالے سے کوئی بھی رول جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو جتنے بھی علوم ہیں وہ گاڈلیس علوم ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے چل کر جب ہم سماجی علوم پر بات کریں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو صحیح معنوں میں ہمیں جو مڈل ایجز ہیں، اس کے بعد ہی ہمیں ایتھیزم کی تاریخ ملتی ہے، اور ایک اس کا جو عروج آپ کہہ سکتے ہیں وہ لگ بھگ 19ویں صدی کے بعد ہی اس کو عروج ملا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایتھیزم یا الحاد جو ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ مشرقی معاشرہ جو ہے بڑا مذہب پرست معاشرہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں سائنسی حوالے سے، جیسے جیسے ہم مغلوب بھی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم پر جو ویسٹ ہے وہ انفلوئنس کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہمارے ہاں بھی الحاد جو ہے جڑیں پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں وہ تمام کی تمام باہر سے ہی امپورٹ ہو کر آئی۔ جتنی بھی ہمارے ہاں سائنسز ہے وہ باہر سے ہی امپورٹ ہو کر آئی ہے۔ ہمارے پاس اپنی جو سائنسز ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بھی الحاد اب بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ ایک یہ وجہ میں نے آپ کو تاریخ کے تناظر میں بتائی ہے، ورنہ اس کی وجوہات تو مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب ہم اگر اپنے پچھلے کورس کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے اپنے پچھلے کورس میں کیا کچھ پڑھا تھا، میں یہاں پر اس کی آؤٹ لائن پرانی کتاب کی کھول لیتا ہوں۔ ہم نے الحاد کا تعارف اور کچھ تاریخ پڑھی تھی، اور اس میں نے 3 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ ایک تو ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیسٹ کے بارے میں بھی میں نے وہاں پر بتایا تھا۔ ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، ڈیسٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق تو ہے، لیکن وہ اس کائنات کا مالک یا نگہبان یا رب نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی تصور ہے جیسے اس کائنات کو خدا نے تخلیق کیا اور اس کے بعد اس کائنات کو بنا کے خدا نے چھوڑ دیا۔ اب کائنات کے اندر، اس یونیورس میں، اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس کے بعد چھوڑ دیا، جیسے کوئی گھڑی ساز اس کوئی گھڑی بناتا ہے چابی والی، اور پھر اس کو بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خود بخود چل رہی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے خدا و کائنات کا معاملہ ہے۔ تو ہوتا ہے کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ اس کائنات میں خدا کی کسی بھی قسم کی دخل اندازی کو نہیں مانتے۔ آپ یہ نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ اس کائنات کا نگہبان ہے، خدا تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے۔ آپ پھر یہ بھی نہیں مان سکتے کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنے پیغمبر، اس زمین پر اپنے پیغمبر بھیجے، وہی رسالت کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی کہ خدا کو تو آپ مان رہے ہیں لیکن مذہب کو آپ نہیں مان رہے۔ یہ دراصل ایک کمپلسو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاجک ہے، کیونکہ جب آپ لاجکس کے اوپر جاتے ہیں، جب آپ سائنسی نظریات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس نتیجے تک تو پہنچ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کائنات کا کوئی ماننے والا، کوئی کریٹر، ماننے والا تو نہیں، کریٹر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ خدا کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کی صفات کو آپ ثابت نہیں کر پاتے، یا شاید
جو مذہب کے معاملات ہیں، جب کیونکہ ہم اس کو وہاں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں خدا کی ذات کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، پرابلم آف ایول ہیں یا اس طرح کے اور بھی ایشوز ہیں، تو جب ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے پاتے صحیح طریقے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم خدا کو خالق مان کر ایک سائڈ پر کر دیں گے، تاکہ جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ خدا کی ذات پر نہ ہیں بلکہ خود انسانوں کے اوپر اور اس کائنات کے نظام کے اوپر آ جائے۔ تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ڈیسٹ، جو خدا کو صرف اور صرف خالق مانتے ہیں، اس کائنات کے میں اس کا انٹرونشن نہیں مانتے۔ الحاد کی تاریخ مختصراً میں نے آپ کو بتا دی، ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ اور اس کے علاوہ نیو ایتھیزم، جو کہ 20 سینچری کے بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور 21ویں صدی میں اپنا عروج پر پہنچا، اور اس میں 4 لوگوں کا نام خاص طور پر آتا ہے جن کو 4 ہورس مین آف ایتھیزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام جو ہے وہ آپ خود سرچ کر لیجئے گا کہ گوگل پر کہ یہ کیا 4 نام ہیں۔ ان میں ایک دو نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے رچرڈ ڈاکن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیم ہیرس ہیں۔ تو یہ وہ آتھرز ہیں جو اس وقت ایتھیزم کا پرچار کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو ان کو نیو ایتھیزم کا ایک طریقے سے مبلغ مانا جاتا ہے، یا گھڑ سوار بھی ان کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن سے بہت سارے مسلم اسکالرز نے بھی اچھے اچھے ڈیبیٹس کیے ہیں، اور کرسچن اسکالرز نے بھی ڈیبیٹ کیے ہیں، جوز اسکالرز نے بھی ڈیبیٹ کیے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو بڑے اچھے اچھے آپ کو اس حوالے سے ڈیبیٹس مل جائیں گے۔ پھر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی کہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ایپسٹیمولوجی کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھی کہ کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے 2 طرح کی چیزیں پڑھی کہ ہمیں پہلے اصولی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہمارے فہم سے بیونڈ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے عقل سے بیونڈ ہوتی ہیں، خلاف عقل ہوتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ہمارے وہ پرسیپشن میں ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا مائنڈ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ خلاف عقل ہے۔ مثال کے طور پر 2+2=5، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خلاف عقل ہے، یہ اللاجیکل ہے، یہ میتھمیٹکس کے بنیادی قوانین کے خلاف بات ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آتا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بلیک ہول کے اندر ٹائم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اسپیس بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، یا جب آپ سے ٹائم کے بارے میں ریلیٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہو، جہاں پر واقعات جو ہے ترتیب سے نہیں ہوتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم خواب دیکھتے ہیں، تو خواب میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ترتیب نہیں ہوتی واقعات کے اندر، اور جگہ بھی عام طور پر ایک نہیں ہوتی، کبھی ہم کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارا برین ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ ہمارا برین تو ٹائم اور اسپیس کا جو ایک پورا ویب ہے، ایک جو قب سے ایک جال ہے اس کے اندر بندھا ہوا ہے نا، تو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہمارے فہم کے خلاف ہے، ہماری پرسیپشن کے یہ بیونڈ ہے، خلاف تو نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماورائے فہم ہے یا بیونڈ ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری فہم سے بلند ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری بنیادی عقلیات کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ فرشتوں کے تصور کی بات کرتے ہیں تو یہ ماورائے فہم ہو سکتا ہے، جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں، اس کی صفات کی بات کرتے ہیں تو ماورائے فہم ہو سکتا ہے، جب آپ کائنات کے جب آپ جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں تو ماورائے فہم کسی درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماورائے فہم اور خلاف عقل میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ معیار قبولیت کیا ہونا چاہیے۔ معیار قبولیت کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، دوسری بات معلوم ہو کہ اس کا امکان موجود ہے، اور پھر تیسرا جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جہاں سے ہمیں یہ نیوز مل رہی ہے، یہ خبر مل رہی ہے، وہ آتھینٹک ہے، یعنی جو خبر ہمیں دے رہا ہے وہ صادق ہے، تو ہم پھر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں، اور پھر ہم نے ذرائع علم پڑھے کہ حواس خمسہ اور خبر اور عقلی استدلال کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اصول ہم نے جو بڑی مشہور کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی الانتباہات المفیدہ، اس سے ہم نے پڑھے تھے۔ تو اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو بڑی زبردست کتاب ہے، لیکن کافی پرانے طرز کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور اگر آپ یہ جو الہاد والی کتاب ہے میری، اس میں اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو ساری چیزیں بڑے آسان انداز میں مل جائے گی۔ تو میں نے بھی دراصل وہیں سے پڑھ کے اس کو ساری چیزیں وہیں سے کوٹیشنز وغیرہ دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور خبر کے حوالے سے ایک چیز ہم نے اصول پڑھا تھا کہ ثبوت اور نظیر، یعنی کہ کسی چیز کی مثال میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ چیز کبھی کائنات میں
دنیا میں ہمارے سامنے کبھی پہلے نہیں بھی ہو، تو یہ کوئی کسی چیز کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں ثبوت مل جاتا ہے، چاہے اس سے پہلے اس واقعے کی کبھی بھی کوئی مثال ہمیں نہ ملی ہو، ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے 2 حصے کر دیے اپنی لاٹھی کے ذریعے، تو اب اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے، ہم کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں کہ اس چیز کی پروبیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہم ثابت کر لیں کہ خلاف عقل نہیں ہے، نمبر 2۔ پھر نمبر 3 ہم جب یہ مان لیں کہ جس سے ہمیں خبر ملی ہے وہ صادق خبر ہے، ایک اوتھینٹک ہمیں خبر مل رہی ہے، تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ ہم اس بات کے اوپر اس کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ کیونکہ کبھی اس دنیا میں ایسا پہلے نہیں ہوا ہے لہٰذا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا، تو ورنہ تو پھر یہ اصول بن جائے گا کہ دنیا میں ہر واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 واقعے 2 مرتبہ ہوں، حالانکہ یہ اصول آپ کو پتہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ الحاد اور منطق کی مغالطے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، تو اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ اور سائنس اور انکار خدا پر ہم نے کچھ بات کی تھی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا سائنس خدا کا انکار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائنس کا موضوع ہے مٹیریل، اور خود مذہب کا یا باقی چیزوں کا جو موضوع ہے وہ میٹا فزیکل چیزیں، تو سائنس ظاہر سی بات ہے خدا کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہو، ایسا ڈیٹیکٹر ہو جو میٹل کی جو چیزیں ہیں اس کو تلاش کرتا ہو۔ آپ اس میٹل ڈیٹیکٹر کو لے کر کسی ساحل سمندر پر جائیں اور آپ جو ہے اس کو لے کر گھومیں، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ کیونکہ اس میٹل ڈیٹیکٹر نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر کہیں پر پلاسٹک موجود ہے لہٰذا پلاسٹک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو کوئی بھی آپ سے شخص یہی کہے گا عقلمند کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹر ہے، وہ میٹل ڈیٹیکٹر میٹل کو، سونا یا کوئی بھی لوہا اس طرح کی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرے گا، آپ کی پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو فزیکل چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، فزیکل چیزوں کے حوالے سے بحث کر رہی ہے، جو نان فزیکل چیزیں ہیں، جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے، لہٰذا سائنس کا کیونکہ موضوع ہی نہیں ہے تو وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ خدا اور مذہب کی ضرورت، کیونکہ یہ تو ہمارا تفصیل سے موضوع ہوگا تو اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ خدا کے اوپر اعتراضات ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، بن دیکھے خدا پر یقین کیوں ہے، قدرتی آفات کیوں آتی ہے، تھیوڈیسی جس کو پرابلم آف ایول بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا شر کیوں ہے، اتنے آفتیں کیوں آتی ہے، غربت کیوں ہے، تو یہ تمام اعتراضات ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں چیزیں شیئر کرتا چلوں گا۔ تو یہاں پر ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک کام یہ کریں کہ الحاد کے جو اسباب ہیں اور جو وجوہات ہیں اس کو آپ اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے انوائرمنٹ، اپنے ماحول میں تلاش کریں اور اس کو لکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یعنی آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اب تو یہ کوئی دور دراز علاقوں کی بات تو نہیں ہے، اب تو ہمارے ماحول کے اندر ہی، ہمارے ہی اپنے علاقوں میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، اداروں میں، ہر جگہ یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں نا، تو آپ کے بھی گرد و پیش میں کچھ اس طرح کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ہوں، تو ان کو دیکھیں اور ان کو جج کریں اور ان کو آبزرو کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو آپ کے ماحول کے اندر جو الحاد پھیل رہا ہے وہ کیوں پھیل رہا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے گروپ کے اندر ایکٹیویٹی کریں گے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ پھر شیئر کریں گے۔ تو نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارا ماڈرن فلسفی کا جو سیشن چل رہا ہے یوٹیوب پر، اس کو آپ لوگ مس ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ ایتھیزم کو پڑھ رہے ہیں تو بہت لازمی ہے کہ آپ کی ماڈرن فلسفی کے حوالے سے ایک اچھی کمانڈ ہونی چاہیے، تو اس کو مس بالکل نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔